تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی میں جامعہ حاضہ کی ایک طالبہ کشش ولد محمد وسیم وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ کشش۔ الحمدللہ الذی لم یزل ولا یزال والصلاة والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ صاحب الکمال، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیہا فاما الذین شقوا فی النار۔ محترم حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ اس کا سیدھا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ خوش قسمت ہیں وہ جنت میں ہیں، جو ہمیشہ اس میں رہیں گے، اسی طرح وہ جو لوگ بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہیں۔ اس دنیا رنگے بھو میں جب انسان آنکھیں کھولتا ہے تو دنیا اسے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے، جس طرح کوئی کا مینڈک یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا کیا ہے، اور اگر اسی طرح کم عقل انسان یہ یاد کر لیتا ہے کہ اسے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، اور اگر اس وقت مرنا بھی ہوگا تو بے پناہ ہو جائیں گے، ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور تم سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بتایا تمہارا یہ تصور انتہائی غلط ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں تم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہو، یہاں کی تمہاری ہر حرکت ہر سکون کا حساب ہوگا۔ دنیا کے رہنے والے انسان نیک عمل کریں گے، صحیح راستے پر چلیں گے اور خالق کائنات کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور اگر دنیا کے بسنے والے انسان شک یا غرور خداوند قدوس کے احکاموں کی نافرمانی کریں گے، ظلم و ستم کی چنگاریوں سے اپنے بھائی کو جلانا چاہیں گے، تو ایک دن آئے گا تمہیں اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ شاباش۔ تم سے پوچھا جائے گا تمہیں 2 ہاتھ دیے گئے تھے تاکہ تم کسی کمزور کی امداد کر سکو، تمہیں 2 آنکھیں دی گئی تھی تاکہ تم غلط و صحیح کی تمیز کر سکو، تمہیں 2 پاؤں دیے گئے تھے تاکہ تم مسجدوں میں چل کر خدا کی عبادت کر سکو، تمہیں عقل دی گئی تھی تاکہ تم باطل طاقتوں کی آواز کو بلند کر سکو۔ کیا تم نے ایسا کیا؟ اور اگر ایسا نہ کیا ہوگا تو یاد رکھو وہ جہنم کی دہتی ہوئی آگ ہے جس میں تمہیں ڈالا جائے گا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اس دنیا میں چند دن رہنا ہے، بادشاہ ہو یا فقیر، عقل مند ہو یا بیوقوف، مرد ہو یا عورت، سب کو ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ یہاں کو سیم و ظرف دولت، جائیداد، کوٹھیاں، یہ سب چیزیں چھوڑ کر ایک ہمیں ایسی جگہ نہ جانا ہے جہاں ہمارے نیک اعمال ہی کام دیں گے، چند پیسے جن کے ذریعے ہم نے کسی غریب کی مدد کی، چند وقت نماز جو ہم نے خلوص نیت سے ادا کی، چند میٹھی باتیں جو ہم نے بے کس کو اطمینان دلانے کے لیے کی، یہی چیزیں ہمارے لیے کام آئے گی اور تمام دنیا کا سادہ سامان ہمارے لیے بیکار ہو جائے گا۔ سچ کہا کہنے والے نے، تکہیس ہوا کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا۔ تکہیس ہوا کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاب اجل کا لوٹے ہیں دن رات بجا کر نکارا، کیا بتیا پیشہ بیل ستر، کیا گونے پلے سر بھارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ محترم حاضرین، جب موت آئے گی تمہیں 1 منٹ کیا 1 سیکنڈ کی بھی فرصت نہیں رہے گی۔ سامعین اکرام، ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے ہی تیار ہو جانا چاہیے اور اپنا ٹھکانہ ایک ایسی جگہ بنانا چاہیے جہاں ہمیشہ آرام میں سکون سے رہے۔ وہ جگہ جنت ہے جو مرنے کے بعد ملے گی، مرنے والی زندگی کا نام آخرت ہے جو آخر میں آئے گی۔ اگر ہم نے اللہ
اللہ کی مرضی پر اپنے کو چلایا ہے تو خوش قسمت کہلائیں گے، اور اگر اپنے مطابق زندگی گزاری ہے بدقسمت کہلائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح راستے پر جائے اور آخرت میں جنت ہمارا ٹھکانہ بنائے۔ اور میں اپنی تقریر اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ یہ خوشیاں یہ زندگی یہ لذتوں کا سرور، یہ خوشیاں یہ زندگی یہ لذتوں کا سرور، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ ماشاءاللہ بہت کہ جس کے سامنے سب برابر ہے امیر و فقیر، کہ جس کے سامنے سب برابر ہے امیر و فقیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کہ ہر جاندار کو ہونا ہے ایک دن قوت موت، کہ ہر جاندار کو ہونا ہے ایک دن قوت موت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون، اور ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔